اگر آپ یہ بات کریں کہ جماعت اسلامی اس وقت کراچی کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑی تنظیم ہے، اس میں حفیظ نعیم الرحمان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ ابھی حالیہ آپ نے ایک غزہ مارچ کیا، اگر میں کہوں کہ عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو یا باقی دیگر معاملات، جہاد عملی طور پہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم واقعتاً ایک امت بنتے تو آج مسلمانوں کی تذلیل نہ ہوتی پوری دنیا میں جو ہمارے سامنے ہے۔ ابھی حالیہ آپ نے ایک غزہ مارچ کیا، ہم پہلے بھی دیکھتے رہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف فلسطین کی حمایت ہے۔ پہلے بھی کافی دفعہ ہم نے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ شدید فعال ہیں۔ اگر میں کہوں کہ عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو یا باقی دیگر معاملات ہو جہاں پہ بھی کفار کے غلبے کی تھوڑی بہت نوید ہوگی، کہ میں کفار کے غلبے کو میں ظاہر طور تسلیم کرتا نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاید کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے، لیکن ہم صرف مارچ تک، ملین مارچ تک، امن مارچ تک محدود رہ جاتے ہیں۔ جہاد عملی طور پہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پوری امت مسلمہ ایک قالب کے طرح ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ امت ایک قوت اور ایک طاقت ہے۔ قرآن وہ رسی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تام لو، آپس میں تفرقے پیدا نہ کرو۔ اگر قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم واقعتاً ایک امت بنتے تو آج مسلمانوں کی تذلیل نہ ہوتی پوری دنیا میں جو ہمارے سامنے ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ غزہ کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، قبلہ اول ہے، اور اول دن سے یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ اور اس وقت جو غزہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں وقت کا سب سے بڑا قاتل ٹھیکیدار امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے فرعونیت کے انتہا کر دیے۔ 50,000 زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی کر دیے گئے، پورا غزہ کنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے، بلکہ انتہا دیکھے کہ اسپتالوں میں اسرائیلی فوج گھس کر لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں، میڈیکل اسٹاف کو، ڈاکٹرز کو، صحافیوں کو۔ اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ یعنی ایسی بربریت، ایسے ظلم و بربریت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ 21ویں صدی میں بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس درد کو اگر کسی مسلمان کا دل محسوس نہ کرے، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو پبلک ہے، ہم اور آپ تو یہی کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، بائیکاٹس کر سکتے ہیں، اویئرنیس پیدا اپنی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، اپنی حکومت کے خلاف بھی کر رہے ہیں، غافل مسلمانوں، سوئے ہوئے مسلمانوں، بے ضمیر مسلمان حکمرانوں، عرب شیوخ کو اور دنیا کے طاقتور جو فرعون بنے ہوئے ہیں ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے یہ سارے احتجاج ہو رہے ہیں کہ اس ظلم کو بند کیا جائے۔ جہاں تک آپ نے جہاد کی بات کی ہے، تو جہاد کا فتویٰ تو علماء کرام نے جو دیا ہے وہ مسلم حکمرانوں کے لیے دیا ہے۔ اب تو مسلم حکمرانوں کا عملی اقدام اٹھانے کا وقت ہے کہ وہ عملی طور پر اقدام اٹھائے۔ دیکھیں مصر دنیا مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جو بہت بڑی طاقت اور قوت ہے، اس کا بارڈر جو ہے غزہ کے ساتھ ہے، اردن کا بارڈر غزہ کے ساتھ موجود ہے، عرب کنٹریز وہاں قریب میں آباد ہے، پھر مسلم کنٹریز 58 سے زیادہ مسلم کنٹریز موجود ہے، ان کے بعد جدید فوج ہے، اسلحہ ہے، مشینری ہے، بم ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے، وسائل ہے، مال و دولت موجود ہے۔ اگر آج 58 مسلم ممالک غزہ کے مسلمان معصوم بچیوں کو تحفظ فراہم نہ کر سکے تو ایسے ایٹم بم کا، ایسے افواج کا ہمیں کیا فائدہ؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر 58 مسلم ممالک ہیں، سعودیہ اتحاد ہے، مصر ہے، اردن ہے، جارڈن ہے، سارے ممالک موجود ہیں، لیکن ان کو وہ جو ایک تکلیف جو دل میں ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، گیس بم پھینکے جا رہے ہیں، صحافی حضرات، میڈیا نمائندگان، ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف، جتنے بھی فلاحی ادارے جو تنظیمیں سہولت دینے والے، ان تک سب کو بھی یہ زخمی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلم حکمران اور عرب حکمران امریکی پپٹ بن چکے ہیں۔ جب انسان غلامی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ ذلت امیز مقام پر جا پہنچتا ہے، پھر اس میں حیا، غیرت، ایمان، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اب جو مسلمان اس وقت، مسلمان حکمران خصوصاً، اب تو میں کہتا ہوں یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں یورپ کی یونیورسٹیز میں، امریکہ کی یونیورسٹیز میں، دنیا بھر کے مغربی ممالک میں جو کفار ہے وہ نکل کے انسانیت کی خاطر وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، حماس کے مجاہدین کے حمایت میں بڑی بڑی ریلیز نکال رہے، یونیورسٹیوں میں نکال رہے، لیکن مسلمان کیوں نہیں جاگ رہے ہیں؟ یعنی عرب شیوخ نہیں جاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا مسلمان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ امریکہ کے پپٹ بن چکے ہیں۔ ان کا سارا دار و مدار اس وقت
امریکہ کی سرپرستی کی بنیاد پر ہے. وہ یہ خوف اور ڈر رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کے خلاف کچھ بولا تو ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی, ہماری اختیارات ختم ہو جائیں گے. اور یہ یقینی طور پر دیکھیں, خدا نخواستہ اگر غزہ کا زوال ہوتا ہے یا حماس ختم ہو جاتا ہے, حماس تنی تنہا 1.5 سال سے تنی تنہا وقت کے سب سے بڑے فرعون اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جتنی یرغمالی ہیں, اسرائیلی افواج کو جو یرغمال بنایا حماس نے, ایک یرغمالی کو بھی زبردستی وہ رہا نہیں کرا سکیں. یہ ایمان اور جہاد کی قوت اور طاقت ہے. آج کی 21ویں صدی میں بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے. تو آپ نے 60 کی دہائی میں دیکھا, سارے عرب کنٹریز ایک طرف تھے, اسرائیل تنی تنہا دوسری طرف تھا. 6 دن میں عرب افواج نے ہتھیار ڈال دیے تھے, اور 1.5 سال سے حماس تنی تنہا ان کا مقابلہ کر رہا ہے. تو اگر یہ غلامی نہ ہوتی, چند مسلم کنٹریز کے علاوہ جن کا کلیئر کٹ اور صحیح موقف ہے, اس میں ایران ہے, اردن ہے, افغانستان ہے, 2 ٹھوک الفاظ میں ان کا موقف ہے. تو اس میں پاکستان کو شامل نہیں کیا. پاکستان دیکھیں, پاکستان بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان مسلم دنیا کا بہت بڑا ملک ہے, طاقتور ملک ہے, ایٹمی طاقت موجود ہے. مسلم حکمراں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا, آج جمعے کے دن اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر جو مارچ ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا آپ نے وہ دیکھا ہوگا شاید, بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوا ہے. لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کے تمام سڑکیں انسانوں سے بھری ہوئی تھے, اور ان کا مطالبہ یہی تھا جو اس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی احتجاج سے بات بہت آگے نکل گئی ہے. پاکستان انیشیٹو لے لے, پاکستان فوج انیشیٹو لے لے, حکمران انیشیٹو لے لے, اور 58 مسلم حکمرانوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرے. اور کم سے کم اگر آپ عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کر سکتے ہیں, آپ عملی طور پر 58 مسلم ممالک اگر امریکہ اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرے, اگر وہ ان کو سپورٹ فراہم کرے, میں سمجھتا ہوں آج بھی اسرائیل کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی. لیکن اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, امریکہ جس کی سرپرستی کرے, دہشت گردی کے, ظلم, بربریت, قتل و غارت گیری کے, یہ وہ لوگ تو ہمیں انسانی حقوق کا درس دیا کرتے تھے. تو دیکھیں, آج اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ جہاد کے دروازے کھولتی ہے اور وہ کھل کر امریکہ کے خلاف, مطلب اگر اسرائیل کے پس پردہ امریکہ کے خلاف آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, پاکستان کو اپنے چیلنجز درپیش ہیں, شاید ان کی کوئی مصلحت ایسی ہے جو مجبور ہیں وہ, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان حکومت کھل کے اسٹانس لے لیتی ہے, موقف لے لیتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے اسرائیل کے خلاف, اور جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے لڑیں گے, جنگ کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے تمام جو افراد ہیں, مکتبہ فکر, قطع نظر کسی بھی سیاسی جماعت کے, مذہبی جماعت کے, سول سوسائٹی کے, یہ تمام افراد جہاد کے لیے تیار ہوں گے, جا کے وہاں پہ لڑیں گے؟ دیکھیں, جب افواج موجود ہے, ان کی قوت اور طاقت موجود ہے, اس وقت جو پاکستان کی حیثیت ہے, پاکستان کے بعد ترکی کی جو حیثیت ہے, جو مصر کی جو حیثیت ہے, سعودی عربیہ کی جو حیثیت ہے, ایران تو آلریڈی ایک فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ 5-6 جو اسلامی ممالک کے بڑے بڑے ممالک, میں کہتا ہوں یہ غلامی کے اس دائرے سے اگر باہر نکلتے ہیں نا, چلو یہ فوجی ایکشن لینا تو بہت آگے کی بات ہے نا, فوجی ایکشن سے پہلے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں. اگر حقیقی معنوں میں یہ نکلے اور یہ سمجھے کہ ہم نے غزہ کے مسلمانوں کو جان مال عزت اور آبرو کی تحفظ دینا ہے, بیت المقدس کی حفاظت کرنی ہے, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اسرائیل کے ہاتھ روکے جا سکتے ہیں.